بالکل، یہ رہی حضرت عمر بن خطاب اور غریب عورت کا پورا واقعہ۔ دل کو چھو لینے والی، ایمان کو تازہ کر دینے والی سچی اسلامی کہانی۔ آپ اسے ویڈیو، تقریر یا تحریری مضمون کسی بھی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مقرر: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور غریب عورت کا واقعہ۔ رات کا وقت تھا، مدینے کی فضا پرسکون تھی۔ آسمان پر چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا اور نیلے آسمان پر سفید بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کی ہری شاخیں آہستہ آہستہ جھوم رہی تھیں۔ لیکن اس پرسکون رات میں ایک دل بے قرار تھا۔ وہ دل حضرت عمر بن خطاب کا تھا، جو اس وقت اسلامی ریاست کے خلیفہ اور امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کہیں ان کی رعایا میں کوئی بھوکا، بے سہارا یا تکلیف میں تو نہیں۔ مقرر: مدینے کی گلیوں میں ایک رات۔ اسی طرح ایک رات وہ خاموشی سے شہر کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ چاندنی مدینے کی مٹی پر پھیلی ہوئی تھی اور وہ اپنے غلام اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گشت کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کی نظر ایک چھوٹی سی جھوپڑی پر پڑی، جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر کا دل کانپ گیا۔ وہ قریب گئے اور آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مقرر: جھوپڑی کے اندر کا منظر۔ اندر سے ایک کمزور آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر نے نرمی سے کہا، اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ بچے بھوکے ہیں، میں نے پانی میں پتھر ڈال کر چولہے پر رکھ دیا ہے تاکہ انہیں لگے کہ کھانا پک رہا ہے، شاید انتظار کرتے کرتے وہ سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، تم نے امیر المومنین کو اپنے حال کی خبر کیوں نہیں دی؟ عورت نے کہا، امیر المومنین کو کیا خبر ہمارے حال کی؟ اگر وہ سچے ہوتے تو کوئی ان کی رعایا بھوکا نہ سوتا۔ مقرر: یہ جملہ حضرت عمر کے دل کو چھید گیا۔ وہ بے چین ہو گئے، دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر میں ان کے حال سے بے خبر رہا ہوں تو عمر تیرا کیا جواب دے گا؟ مقرر: بیت المال کی طرف روانگی۔ حضرت عمر فوراً وہاں سے پلٹے اور بیت المال یعنی خزانے کی طرف دوڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آٹا، گھی، کھجوریں اور چاول بھرا۔ ان کے غلام اسلم نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ تھیلا میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ نہیں، یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ پھر وہ خود وہ بھاری تھیلا اپنے کندھے پر رکھ کر رات کی تاریکی میں اس جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقرر: جھوپڑی کے اندر خدمت۔ جب وہ وہاں پہنچے تو عورت نے حیرت سے دیکھا، یہ کون شخص ہے جو آدھی رات کو کھانا لے آیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، اے ماں، تم بیٹھو، میں خود کھانا بناتا ہوں۔ انہوں نے چولہا جلایا، دیگچی رکھی، روٹیاں سیکیں اور بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ دھوئیں سے ان کے چہرے پر کالک لگ گئی، مگر دل میں عجب سکون تھا۔ جب کھانا پک گیا تو حضرت عمر نے خود بچوں کے سامنے رکھا۔ بچے خوشی سے ہنسنے لگے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ مقرر: خاموش رخصتی۔ عورت نے دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم امیر المومنین سے بہتر ہو۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر وہاں سے خاموشی سے چلے گئے۔ انہیں کوئی نہ پہچان سکا۔ مقرر: اللہ کے خوف سے لرزتا دل۔ رات کے آخر میں حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر عمر نے اپنی رعایا میں کسی کو بھوکا چھوڑا تو قیامت کے دن اسے بخشنا نہیں۔ یہ تھی حضرت عمر کی عدل، رحم اور بندگی کی مثال، جہاں حکومت عبادت تھی اور قیادت خدمت تھی۔ مقرر: سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل رہنما وہ نہیں جو تخت پہ بیٹھا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی قوم کے دکھ درد میں شریک ہو۔
جو بھوکے کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس کرے، جو کمزوروں کی آواز سنے اور جو اللہ کے خوف سے لرزتا رہے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف، رحم اور خدمت یہی ایمان کی روح ہے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین وارزقنا قلوبا رحیمتن کقلب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آمین۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اسی کہانی کو ویڈیو وائس اوور اسکرپٹ یعنی ہر منظر کے حساب سے بولنے کی رفتار اور آواز کے انداز کے ساتھ بنا دوں؟ یہ آپ کے 7 منٹ کی ویڈیو کے لیے ایک دم تیار اسکرپٹ